ناظرین، لاہور کا علاقہ کوٹ لکھپت لاہور جنرل اسپتال کی نرسری سے 2 دن کا بچہ اغوا ہو گیا۔ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، پولیس کس طرح اغوا کاروں کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئی، یہ اور بہت کچھ جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس پی ماڈل ٹاؤن انویسٹیگیشن ایاز حسین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، ایک بہت بڑی کامیابی انویسٹیگیشن پولیس کو ملی، 2 دن کا بچہ، اور وہ بھی اس فیملی کے لیے قیمتی بچہ۔ 10 سال بعد وہ بچہ پیدا ہوا اور نرسری سے کیسے غائب ہو گیا، پھر کیسے پولیس نے اس کو ریکور کیا؟ جی بالکل، 2 دن کا بچہ تھا، نرسری 3rd فلور پہ یہ وقوع ہوا۔ وہاں پہ یہ ایک بڑا چیلنجنگ کیس تھا اس لحاظ سے کہ ہمارے پاس سی سی ٹی وی تو موجود تھی، لیکن اس سی سی ٹی وی میں جو آفینڈرز تھیں وہ نقاب پوش تھیں، انہوں نے عبایا پہنا ہوا تھا، اور اتنی پھرتی کے ساتھ انہوں نے وہاں پہ جو سٹاف تھی ان کو چکمہ دیا، اور وہاں سے یہ بچے کو اپنے ویل کے نیچے چھپا کے ہاسپٹل سے بھاگ گئی۔ انیشلی جو ہی ایف آئی آر درج ہوئی، ہم نے اپنی جو ٹیمز تھیں، انویسٹیگیشن ٹیمز تھیں، وہ وہاں پہ ڈپلائی کی۔ یہ اس لیے امپورٹنٹ کیس تھا کہ ایک والدین کو 10 سال کے بعد یہ بیٹے کی اللہ نے نعمت دی تھی، تو پھر اللہ نے ان کو امتحان میں ڈال دیا۔ تو ہمارے لیے بڑا چیلنجنگ کیس تھا۔ جو ہی ایف آئی آر درج ہوئی، فوراً ہم نے اپنی ٹیمز جو ہیں وہ ایکٹیویٹ کی، اور ایک ٹیکنیک یوز کی جاتی ہے جس کو فارورڈ ٹریکنگ اور بیکورڈ ٹریکنگ کہتے ہیں، سی سی ٹی وی کی مدد سے۔ فارورڈ ٹریکنگ کا مطلب یہ ہے کہ ملزمان کس طرف گئے، اور بیکورڈ ٹریکنگ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملزمان کس طرف سے آئے۔ تو ہم نے زیادہ فوکس بیکورڈ ٹریکنگ پہ کیا کہ یہ جو خواتین تھیں، نقاب پوش خواتین تھیں، یہ کس ایریا سے آئیں۔ تو ہم نے انچ بائی انچ، اسٹریٹ بائی اسٹریٹ پوری میپنگ کی سی سی ٹی وی کے ذریعے سے۔ اٹ ٹک آلموسٹ 2 days 48 hours۔ تو ہم اس ہاسپٹل کے سے کوئی 3.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک کچی آبادی ہے، سلم ایریا ہے جس کو کماہا کہتے ہیں، تھانہ نشتر ٹاؤن ہے، وہاں پہ چھوٹی چھوٹی تنگ گلیاں ہیں جہاں پہ 50% جو آبادی ہے وہ کرایہ داروں کی ہے، باہر کے لوگ وہاں پہ سیٹلڈ ہیں۔ تو جب ہماری سی سی ٹی وی ٹیم جو اس کو پوری مانیٹرنگ کر رہی تھی اس محلے تک پہنچی، تو اس کے بعد سی سی ٹی وی ختم ہو گئے، اس کی جو ہیلپ تھی وہ ممکن نہیں رہی، کیونکہ آبادی تھی، گھریلو ریزیڈینشیل ایریا تھا اور کچی آبادی تھی۔ وہاں پہ جا کے ہم نے گوگل میپ لیا، اور ہم نے سرچ آپریشن کا ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایکسٹینسو پروفیشنل سرچ آپریشن کریں۔ تو جو ہی ہم نے گوگل میپ پہ ہم نے اسٹریٹ میپنگ کی، اور ٹوٹل 10 اسٹریٹس ہم نے آئیڈینٹیفائی کی جو لاسٹ محلے میں جہاں ہم پہنچ گئے، اور میں نے 10 ٹیمز تشکیل دیں۔ ہر ٹیم میں ہم نے ایک لیڈی کانسٹیبل رکھی، اور ساتھ میں ایک اسسٹنٹ سب انسپیکٹر رکھا اے ایس آئی، اور 2 کانسٹیبل رکھے۔ 4 کی ہم نے ٹیم ہر ایک اسٹریٹ میں ہم نے گزارنا شروع کی۔ تو ون آف دا ٹیمز 7 اسٹریٹ تھی، انہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون جلدی سے تالا لگا رہی ہے اور بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اچھا، پولیس کو دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کی اس نے۔ ہم پچھلے 2 دنوں سے، آپ کو پتہ ہے جو سی سی ٹی وی فوٹیجز کو ٹریکنگ ہوتی ہے وہ بڑا ہی سلو اور پینفل پروسیس ہوتا ہے، تو پچھلے 2 دنوں سے ہم انہی کے ہی محلے میں موجود تھے۔ سول میں پولیس یونیفارم، پولیس سول کپڑوں میں، سادہ کپڑوں میں، ہماری جو ٹیمز تھیں پروفیشنل وے میں وہ موو کر رہی تھیں۔ جب فائنلی ان کے محلے میں پہنچے اور اس گھر پہ ٹیم نے جب دیکھا کہ یہ تالا لگا رہی ہیں تو ان کو شک گزرا۔ تو میری ٹیم کی جو اس کو لیڈ کر رہا تھا اے ایس آئی اکرام سندھو، اور اس میں لیڈی کانسٹیبل جو تھی ارم تھی، تو انہوں نے اسے روکا اور اسے کہا کہ ہمیں اپنے گھر کی سرچ کرنا ہے۔ تو اس نے کوئی ریزسٹنس نہیں کی، اس نے کہا آپ آ کے سرچ کر سکتے ہیں۔ تو وہاں پہ جو ہی انٹر ہوئے اس گھر میں، تو ایک کھونٹی پہ اسٹالر لٹکا ہوا تھا۔ یہ وہی اسٹالر تھا جو ان ملزمہ نے بچہ چوری کرتے ہوئے پہنا ہوا تھا، نقاب کیا ہوا تھا۔ تو ایک لحاظ سے نقاب ہمارے لیے چیلنج بھی تھا، لیکن ہم نے اس کو اپرچونٹی سمجھا، اور ہمارے لیے ایک پیس آف ایویڈنس بھی تھا۔
تو فوراً میری ٹیم نے یہ انہیں کہا کہ یہ والا آپ جو اسٹالر ہے یہ آپ خود پہن کے ہمیں دکھائیں. تو اس خاتون کو جب وہ اسٹالر پہنا کے دکھایا اور اس کی جب تصویر لی اور سی سی ٹی وی کے ساتھ میچ کی تو وہ ایگزیکٹلی آئیڈینٹیکل تھے. تو ہمارا جو شک تھا وہ یقین میں بدل گیا. تو ہم نے پھر انہیں کہا کہ ہمیں وہ بچہ دیں, کیونکہ وہ 2 دن کا بچہ تھا, چھوٹا بچہ پھول کی مانے تھا, اس کو کوئی نقصان پہنچ سکتا تھا. تو جب ہم نے فردر سرچ کی, ان کے گھر کی سرچ کی, تو اندر کمرے میں پڑا ہوا ایک صندوق تھا, کپڑوں کا صندوق, اس میں اس بچے کو انہوں نے چھپایا ہوا تھا. سانس نہیں بند ہوا بچے کا؟ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے. اگر ہم 10 سے 15 منٹ مزید لیٹ ہو جاتے تو خدا نہ خواستہ ہم بچے کی جان بھی جا سکتی تھی. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, ہم نے بچے کو زندہ ریکور کیا. دونوں جو ایکیوز تھیں, دونوں بہنیں ہیں, وہ ان کو گرفتار کیا اور امیجیٹلی ہم نے بچے کو ایمرجنسی جو ہاسپٹل ہے اس میں وہاں پہ شفٹ کیا تاکہ اس کو کوئی بیماری نہ ہو, وہ اس کی جان بچائی جا سکے. اللہ کا شکر ہے ہم نے بچہ صحیح سلامت تندرست حالت میں ریکور کیا ہے اور ان کے ماں باپ کے حوالے کیا. سر یہ ایک بہت بڑی نیکی بھی ہے اور پولیس نے اپنا فرض ادا کیا اور اغوا کار خواتین کو سامنے لے کر آئے, ان کو بے نقاب کیا, ان کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئے. اب یہ جو اغوا کار خواتین ہیں, انہوں نے بچے کو اغوا کرنے کا پلان کیوں بنایا, اس کے پیچھے کہانی کیا ہے وہ بھی بتائیں. جی بالکل, اس کے جو ہی یہ پرچہ درج ہوا تھا ہمارے 2-3 اینگلز تھے. فرسٹ ہم فیملی اینگل دیکھ رہے تھے کہ 10 سال کے بعد یہ بچہ پیدا ہوا ہے, ہو سکتا ہے فیملی کے کسی ممبر نے یہ شرارت کی ہو, ایک یہ اسپیکٹ تھا. دوسرا ہمارا اینگل تھا کہ کوئی پروفیشنل اس میں خواتین ہیں جو بچوں کو اغوا کرتی ہیں اور کوئی انسانی سمگلنگ اور آگے اس کو بیچنے خرید و فروخت میں ملوث ہوں, یہ اینگل تھا. تیسرا اینگل یہ تھا کہ کسی خاتون نے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے یہ کام کیا ہو. تو جب یہ بچہ ریکور ہوا اور ہم نے ان دونوں آفینڈرز کو اریسٹ کر لیا اور ان کی جب تفتیش کی ہے, اس وقت وہ پولیس کسٹڈی میں ہے, پولیس ریمانڈ میں ہے وہ, تو جب ان کی تفتیش کی ہے تو انہوں نے اپنی جو سائیڈ آف سٹوری سنائی وہ یہ سنائی کہ ایک کی عمر 27 سال ہے, دوسری کی عمر کوئی لگ بھگ 18 سال ہے. جس کی عمر 27 سال ہے اس کی 8 سال پہلے ایک شادی ہوئی تھی اور 8 سال اس کو اولاد نہیں ہوئی تھی. اس کے فرسٹ جو شادی تھی اس کے میاں نے اس کو اس بات پہ طلاق دے دی تھی. اس نے 8 سال بعد پھر دوسری شادی کی اور اس کو کوئی دوسری شادی کو 1.5 سال ہو چکا تھا. اس نے اپنے سسرالیوں کو یہ دھوکہ دیا کہ میں امید کے ساتھ ہوں اور اپنے والدین کے گھر آ گئی, لیکن ایسا کوئی معاملہ تھا نہیں. تو اس کے سسرالیوں نے اس کو میسج دیا کہ اس دفعہ اگر آپ نے بچہ نہ دیا تو ہم اس وقت دوسری شادی میں بھی اس کو طلاق دے دیں گے. تو اس ڈر سے, اس خوف سے اس نے باہمی مشورہ کیا گھر میں اور اس نے پھر یہ پورا پلاننگ کی, اپنی بہن کو ساتھ لیا اور وہاں پہ جنرل ہاسپٹل کی نرسری میں جا کے پہلے یہ پیڈز وارڈ میں گئی, پھر لیبر روم میں گئی, وہاں پہ اس کو وہ موقع نہیں ملا. نرسری میں جب آئی تو وہاں پہ اس کو موقع ملا. یہاں پہ میں ایک بات بتاتا چلوں, وہاں پہ جو گارڈ تھا اس کی بھی غفلت اور لاپرواہی تھی. یہ بات حقیقت ہے کہ انہوں نے چکمہ دیا, ایک دھوکے بازی سے بچے کو چرایا. ہسپتال کے عملے اور گارڈ کی یہ لاپرواہی اور غفلت ہے کہ قیمتی بچہ, اور وہ بھی نرسری سے, ایک ایسے مقام سے جہاں پر بچے رکھے جاتے ہیں ایمرجنسی کی صورتحال میں کہ ان کی حالت بہتر ہو جائے گی تو ان کے بچوں کو ان کے والدین کے پاس بھیج دیا جائے گا, لیکن ایسا ناممکن تھا کہ وہاں تک رسائی حاصل کر لے.